الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ادب ہو، شور نہ ہو، محبت اور پیار کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، آپ کی جامعہ کا سالانہ اجتماع اور آپ حضرات کی برادر مکرم مولانا محمد اکرم صاحب پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا اور آج اتنے بڑے اللہ والوں کی موجودگی میں آپ حضرات کا اتنی دیر تک بیٹھنا، طبیعت کی کافی ناسازی ہے کیونکہ پروگرام پر پروگرام اتنی جلدی اللہ کا شکر میں ہمت نہیں ہارتا، لیکن تقریباً 8-10 دن سے میرا کندھا اترا ہوا ہے، مجھے بہت تکلیف ہے اور وجود میرا اتنا بھاری ہے اور پھر چھڑی بھی سی ہاتھ میں پکڑ تو میرے سے چلا نہیں جاتا. آج بھی میں نے تقریباً 3 پروگرام چھوڑے ہیں، میری ہمت ہی نہیں. اور یہاں الحمدللہ ہر جگہ محبت، اخلاص، پیار ہے. بس کیونکہ صبح میں نے یہی مضافات میں پیر محل کی طرف جمعے کا 1-2 پروگرام ہے تو میں نے بہتر سمجھا، لیکن اللہ کا شکر میں نے اپنا نمبر نہیں بند کیا کہ اس کو دھوکہ میں یہ عادت ہی کوئی نہیں. ورنہ میری یہ عادت ہے، میں تھک گیا، میری امی مر گئی، میرا ابو مر گیا، استغفر اللہ. پہلے دینی مدارس پر نوست پڑی، وہ اور جھوٹ بول کے نوست ڈال دیں گے. تو الحمدللہ حضرات جہاں ایک مرتبہ چلا گیا 8-10 سال سے مسلسل جا رہا ہوں، اور جہاں نہ جا سکا مشورے سے الحمدللہ خطبہ کا انتظام کر دیا اور روانہ کیے. تو یہاں بھی میرا یہ ارادہ تھا، پھر میرا دل تھا کہ پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت اقدس مجدد ملت پیر ناصر خاکوانی صاحب سے کچھ نظر بد کے لیے دم کروا لوں، کچھ ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤں. تو یہ آنے کا میرا مقصد تھا. اور پھر یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، مجھے کہا تھا سب سے آخر میں آپ سب سے آرام کریں. تو میرے کہا میرا حضرت کی گفتگو سننی ہے، تو بھائی نے میرے پہ بڑی مہربانی فرمائی کہ مجھے کہا چلو آپ آئے ہیں، جانا مناسب نہیں ہے، 2-4 باتیں کرتے ہیں. دیکھو میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو جو زندگی دی ہے اس کے ساتھ انسان کی زندگی کے 2 چیزوں پر، ایک بلندی پر پستی.
اور بلند ہونے کے لیے بھی اللہ نے اعمال بتا دیے، اور پستی میں جانے کے لیے بھی اللہ نے اسے ذریعے بتا دیے کہ ان وجہ سے پستی کے اندر جائے گا۔ روز روشن کی طرف کھول کر بیان کر دیا کہ یہ راستہ پستی کی طرف ہے، تزلزل کی طرف ہے، گمراہی کی طرف ہے، بربادی کی طرف ہے، ناکامی کی طرف ہے، اللہ اس کے رسول سے دشمنی کی طرف ہے، یہ راستہ کامیابی کی طرف ہے۔ اب ہوا کیا، جو راستہ ناکامی کی طرف بڑھا اس کو خواہشات سے بھر دیا، اور جو کامیابی کی طرف بڑھا اسے آزمائشوں سے بھر دیا۔ جتنی خواہشات پہ پورا اتریں گے اور جتنی آرام دہ زندگی طلب کریں گے، زندگی دونوں راستوں پر اللہ کی مدد آئے گی۔ جہاں تو مانگے گا اپنے رب کو بلائے گا، رب کی مدد آئے گی۔ جس راستے پہ چلنے کا ارادہ کرے گا ہم تیری انگلی پکڑ کے تجھے چلائیں گے، لیکن بار بار تنبیہ کریں گے۔ اور جس راستے پر چلنے پر کامیابی ہوگی وہاں بھی تیرا ہاتھ پکڑ کے چلائیں گے، یہاں تنبیہ کی جائے گی، وہاں جب گرنے لگے گا تجھے سہارا دیا جائے گا۔ تجھے ایسے راستے دکھائیں گے، نیک لوگوں کی طرف جائے گا، ان سے دعا لے گا، کبھی اپنے آپ میں حوصلہ ہمت بڑھنے کی دعا کرے گا، کبھی اپنے پاؤں کو استقامت پہ لا کے کھڑا کرے گا، اور کئی درگزر کرے گا۔ اور جہاں دیکھیں گے ڈگمگانے لگا ہے، اس منہ سے شکوہ نکلنے لگا، تو میرے بندے اس سے ایسا ماحول تبدیل کر دیں گے، تجھے ایک کھجور کے دانے پر ہی تجھے راضی کر دیں گے۔ انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے، اس بھوک کے اوپر بریانی بھی مانگتا ہے، مرغی مانگتا ہے کہ سونی جی روٹی ہوئے، لیکن بھوک کی شدت پر اللہ کی طرف سے اندر جو سکینہ اترتی ہے، آنکھوں میں سرور اترتا ہے، اللہ اسے آلو مٹر اور روٹی پر ہی پیٹ بھر کے راضی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے، پھر کھانے کے بعد یوں نہیں کہتا اے دیتا ہے، کھانے کے بعد کہتا ہے اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جو مجھے عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور جس نے یوں کہہ دیا اے پکائے ہی، یہ اللہ کی ناشکری، کھا بھی لیا پیٹ بھی بھر لیا، سمجھ لو یہ کھانے میں راضی کوئی نہیں، وہ دینے میں راضی کوئی۔ جو چٹنی روٹی پر اتفاق کر گیا، جو کھانے میں راضی ہو گیا، وہ دینے میں راضی ہو گیا۔ انسان کی زندگی ہے، اس کے ساتھ اللہ نے ایک ساتھ، اس میں سے آواز جاری ہے، اس کا کام پانی بھرنا نہیں، اس کا کام پنکھا چلانا نہیں ہے، اس کا کام جو ہے بلب روشن کرنا نہیں ہے، اس کا کام گاڑی بھی چلانا کوئی نہیں، لیکن اس کی قیمت اس سے پوچھ لو، سیٹ تمہارے موٹر سائیکل کی کتنی قیمت نہیں جس کی قیمت ہے، گاڑی کی قیمت سے زیادہ کا بھی سیٹ ملتا ہے، لیکن یہ صرف ایک کام کر سکتا ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک کام کرنے کی صلاحیت رکھی، لیکن حضرت انسان ہے، اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی کامیاب ہونے کی بھی اور ناکام ہونے کی بھی۔ ہماری مرضی کی زندگی گزارے گا، کامیابی کی طرف جاتے ہوئے نہ اسے روک سکتا ہے، نہ دشواری آئے گی، اور مرضی کے خلاف زندگی گزارے گا پریشان ہوگا۔ کامیابی کو اللہ نے رونے میں رکھا، ناکامی کو اللہ نے ہنسنے میں رکھا۔ جتنے ہنس ہنس کے دنیا میں زندگی گزار کے گئے، اتنے روتے ہوئے دنیا سے گئے۔ اور میرے تو رونا آتا ہے کوئی نہیں، بڑے تو بڑا میں غم دیکھا، ماں مری میں پھر بھی نہیں رویا مولوی صاحب، ابا مریا میں پھر بھی نہیں رویا، لیکن ادھر میں نے دیکھا، میں نے کہا تو کیوں رویا؟ کہنے لگا میری مرضی، میرے جسم کا نعرہ لگا، میرے یہاں تکلیف ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کوئی سینہ ایسا نہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کوئی سینہ ایسا نہیں جس کے اندر دو دل ہوں۔ ڈاکٹر نے آپریشن کیا امریکہ کے اندر، دو دل نکال کو نکالو، تو ڈاکٹر جس دل کو دل سمجھا، اللہ نے اسے دل نہیں کہا۔ دل ایک گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں، دل کے اندر پیدا ہونے والی احساسات اور خواہشات کا نام نہیں۔ یہ پورا وجود ہے تیرا، دل میرا، تیرے پورے وجود میں میں مداخلت نہیں کرتا، تیرے پورے وجود میں بیوی کے لیے ہاتھ، بچوں کے لیے کما، بہنوں کے لیے کما، جو کر، دل میرا ہے، تیرے پورے وجود پر میں مداخلت نہیں کرتا، میرے دل پر تو نے قبضہ کوئی نہیں کرتا۔ جب کسی کی زمین پر آ کے قبضہ کرے گا تو ڈنڈے بھی پڑیں گے، مقدمہ بھی ہوگا، مار بھی پڑے گی، سر بھی پھٹیں گے۔
یہاں تک کہ جان کے نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو میرا بندہ جب اس دل کے اندر میرے علاوہ کسی اور کی محبت لائے گا، پریشانیاں بھی آئیں گی، تفکرات بھی آئیں گے، قرضے بھی بڑھیں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، بیماری بھی آئے گی، یہاں تک کہ کلمے والی زندگی سے دور کر دیا جائے گا۔ اور اگر تو نے معافی نہ مانگی، دل کو میری طرف متوجہ نہ کیا، تو کلمے والی زندگی سے پہلے دور کیا جائے گا، پھر تیری زندگی کو کلمے سے ہی دور کر دیا جائے گا۔ تو 4 مرلے کا مالک ہو کر اپنے زمین پر کسی کا قبضہ برداشت نہیں کرتا، میں زمین آسمان کا مالک ہوں، اپنے گھر پہ قبضہ برداشت کروں گا؟ تیرے اندر لینے کی طاقت نہیں، تو پھر بھی چھڑاتا ہے۔ میرے اندر تو طاقت ہے، میں تیرے سے چھڑاؤں گا تو پھر دنیا دیکھے گی میں تیرے سے کیسے قبضہ چھڑاتا ہوں۔ اتنا لاچار کر دوں گا، اتنا بیکار کر دوں گا، پیاس کی شدت سے تیرے حلق میں کانٹے چبھیں گے، سامنے پانی کا گلاس پڑا ہوگا، میں تجھے اٹھانے کی طاقت چھین لوں گا تیرے اندر۔ انسان بن، جو میں نے تجھے بنایا وہ بن، ببر شیر نہ بن، حضرت انسان بن۔ شیر بنے گا جانور والی حرکتیں ہوں گی، انسان بنے گا فرشتوں والی حرکتیں ہوں گی۔ آج تو مائی بیٹے کو انسان قبول نہیں کرتی، کہتی میرا بچہ تو ماشاءاللہ شیر ہے، شیر ہے۔ ہماری زندگی کا رخ جو کامیابی کی طرف تھا، اللہ اکبر، ہماری غلط سوچوں اور غلط پالیسی کی وجہ سے وہ رخ ہٹ کر ناکامی کی طرف جا رہا ہے، اور ہم ایسے بولے کر ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ پیسہ، یہ مال، یہ اولاد، اتنی اس سے جینا لگانا، محبت نہ لگانا کہ یہ پیسے اور اولاد کی وجہ سے ناکام نہ ہو جاؤ۔ آج کہتا ہے ماشاءاللہ فیکٹریاں نے، دکانوں نے، آج کہتا ہے فلانی جگہ پلانٹ ہے، روڈ کے اوپر میرا پلانٹ ہے، میرے سے بڑا کامیاب آدمی کوئی نہیں۔ تو 4 مہینے لگاتا رہا، تو مسجد کو آباد کرتا رہا، تو بچوں کو حافظ بناتا رہا۔ میرے بچوں کو دیکھ، لودرا کے اندر، دنیا پور کے اندر کتنی ترقی کر گئے۔ ہر دوسری دکان کے ساتھ میری دکان ہے، ہر دوسرے مکان کے ساتھ میرا مکان ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوا، تو نے اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے مکان بنا لیا، میری کبریائی کی قسم، مرنے کے بعد تو قبر نہ بنا سکا۔ کوئی کرائے کا مکان بنا لے گا، کوئی اپنا مکان بنا لے گا، کوئی کرائے کی دکان، کوئی اپنی دکان بنا لے گا، کوئی اپنی گاڑی بنا لے گا، کہے گا اللہ کا شکر میرے پاس اپنا مکان ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم کو یہ نہیں کہہ سکتا، خدا پاک کی قسم ہے، خدا کا شکر ہے میرے پاس وہ قبر ہے جس قبر کے اندر مجھے عذاب نہیں ہوگا۔ جہاں 4 دن رہ کے واپس جانا، وہاں اتنی تیاری کر لی، جہاں جا کے واپس نہیں آنا، وہاں کے لیے امید جانو آپ نے، میں نے اپنی نیکیوں کا ایک بلب بھی تیار کوئی نہیں کیا۔ اتنے سے اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، بچپن سے اس مردے کلندر کو دیکھتے آئے، یقین جانو پسماندہ سے علاقے میں رہنے والا، کچے مکان میں ساری زندگی رہ گئے، خدا کا شکر ادا کرنے والا، زمین پر بیٹھ کے چٹنی روٹی سے گزارا کرنے والا، کتنے جلسوں میں کس نے دے دیا تو بسم اللہ، نہ دی تو دعائیں لے کے واپس چلا گیا۔ لیکن ایمانداری کی بات ہے، جس کام پر اللہ نے اسے لگا دیا، اللہ ان کی حیاتی میں زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کے بچوں پہ سلامت رکھے۔ آنکھ بند ہوتے ہی قبر کے اندر جانے سے پہلے دیکھ لے گا جو دنیا کے اندر محنت کر کے آیا، پروردگار عالم نے اس کا مجھے کیا انعام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پاکستان کے نام اور خطیبوں میں میرا نام آتا ہے، یقین جانو اللہ کی قسم، بعض جگہ تو لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال کے بعد سب سے زیادہ خطیب جو پاکستان دنیا میں سنا جاتا ہے وہ عبدالحنان صدیقی ہے۔ اس بات پر کبھی فخر نہیں آیا، لیکن کبھی کبھی خدا پاک کی قسم فخر آ جاتا ہے جب قرآن کے طالب علموں کے لیے، نبی کے مہمانوں کے لیے جھولی پلا کے بیٹھتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے عبدالحنان تو مدرسے کے لیے، تو مدرسے کی مسجد کے لیے کیسے چندہ کر لیتا ہے؟ اللہ اکبر، میں نے کہا تو انسان ہو کے روٹی کھا سکتا ہے، میں حضرت انسان ہو کر خدا کا بندہ، نبی کا امتی ہو کر اللہ کے دین کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ تو رب کعبہ کی قسم، میرے جینے پر، میری زندگی، میری خطابت پر افسوس ہے۔
یار اگر میں 5 منٹ آواز لگا لوں گا میرے اندر کیا کمی آ جائے گی، میرا کون سا عہدہ اٹھ جائے گا، میرا کون سا مکان چھین کے لے جائے گا۔ یقین جانو جہاں جاتا ہوں اس مرد کلندر کی جوتیوں کا صدقہ، کبھی خدا پاک کی قسم ہم نے کبھی یوں نہیں کہا چندہ مانگنے کے علیحدہ پیسے ہیں، کبھی یوں نہیں کہا بے علیحدہ پیسے دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے جھولی قرآن والوں کے لیے پھیلاتے ہیں، پروردگار عالم غیب کے خزانوں سے ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیا، انہوں نے مانگا، مولوی صاحب نے لے لیا، آپ دے کے بھول گئے، یہ لے کے شکلیں بھول جائے گا، لیکن جس کے لیے دیا قیامت کے دن پورے میدان محشر میں پورے حضرت انسانیت میں سے رب کعبہ کی قسم نام لے لے کے پکارے گا کہ وہی ہے جنہوں نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو میرے نام پر مجھے قرضہ دیا تھا، دور کیوں کھڑے ہو میرے پاس آ جاؤ، کل قرضہ دینے کا وقت تھا، آج میدان محشر میں قرضہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے پتا تو نے 1000 روپیہ دیا تھا، مجھے پتا تو نے 5000 دیا تھا، مجھے پتا تو نے 4 لاکھ دیا تھا، میاں صاحب نے 50,000 دیا تھا، میں نے اللہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں نے 1 روپیہ نہیں خرچا، میرا بچہ کوئی نہیں جو وہ خرچہ کرے، میری بیوی کوئی نہیں جو خرچہ کرے، میری بیٹی کوئی نہیں، میری بہن کوئی نہیں جس کا جہیز تیار کیا جائے، میرا خاندان کوئی نہیں، میرے ماں باپ کوئی نہیں۔ خود ہی تو قرآن میں پڑھتے ہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا ماں باپ ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کپڑے پہنتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، ان ساری چیزوں سے پاک اللہ اکبر ہے۔ تو پھر ایمانداری سے بتاؤ کیوں کہہ رہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی میں اللہ کو اپنے مال میں سے قرضہ دے، زمین اس کی، آسمان اس کا، سورج چاند ستارے اس کے، چمک اس کی، دمک اس کی، کڑک اس کی، گرج اس کی، سمندر اس کے، کھارے میٹھے پانی اس کے، پھول اس کے، پتیاں اس کی، خوشبو اس کے، پھل اس کے، ترکاری اس کی، ڈرائی فروٹ خوشتر سارے کے سارے میوے اس کے، زمین کا ذرہ ذرہ اس کا۔ لیکن ایمانداری سے بتاؤ اور میرے بھائی عزیزوں، پڑھے لکھے لوگوں، ذی شعور لوگوں، عقل مند لوگوں، اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر دنیا کی اپنی ملک کی سرپرستی کرنے والوں، کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا ہمارا ملک، ہمارا وزیر اعظم، ہمارا صدر پاکستان، ہمارا وزیر کبھی کس ملک میں جائے گا مانگ کے لائے گا، کبھی کس ملک میں جائے گا مانگ کے لائے گا؟ اس سے پوچھو کیوں لائے کہ جی عوام کی خوشحالی کے لیے، کس لیے لے کے آئے؟ عوام کے لیے۔ اللہ کہتا ہے تیرا وزیر عوام کی خوشحالی کے لیے لا سکتا ہے، اللہ اکبر، میں تیری قسمتوں کے فیصلے بدلنے کے لیے تیرے سے قرضہ کیوں نہیں لے سکتا؟ الہ العالمین ہے، تجھے بتانا پڑے گا، زبردستی کوئی نہیں، زور کوئی نہیں، پروردگار عالم میں لٹھ لے کے نہیں کھڑا، میری کیا اوقات ہے میں تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں؟ یا اللہ کوئی جملہ سخت نکل جائے مجھے معاف کر دینا، لیکن میں دنیا پور والوں کو کیا بتاؤں، جامعہ رحیمیہ میں آنے والوں کو کیا بتاؤں یہ پیسہ کہاں چلا گیا؟ کوئی 10 روپے ڈیم کے نام پر لے کے چلا گیا، میرے عزیزوں کوئی کسی چیز پہ لے کے چلا گیا، کوئی بجلی گھر پہ لے کے چلا گیا، کوئی میرے عزیزوں گراؤنڈ کے نام پر، کوئی اسپتال کے نام پہ چلا گیا۔ یا اللہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ تمہارا رب قرضہ لے کے چلا گیا، یا اللہ پوری دنیا کے اندر 7-8 ارب انسان ہے، 2.5-3 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے تیرے مخالف ہیں۔ یہ پوری دنیا کے اندر ویڈیو کے ذریعے بات جا رہی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو مجھے 1 دے گا 10 دوں گا۔ الہ العالمین میں دنیا کو کیا بتاؤں اللہ پیسے کا کیا کرتا ہے؟ اللہ جائیدادیں خریدتا ہے؟ نہیں، اللہ مکان بناتا ہے؟ نہیں، پروردگار عالم مارکیٹیں بناتا ہے؟ نہیں، بچوں کا جیز داج اکٹھا کرتا ہے؟ نہیں، ان ساری چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ تیرے پیسہ جاتا کہاں ہے؟ فرمایا میرا نبی اس کا جواب دے دے تاکہ عبد الحنان میرے دین داروں کے لیے، میرے دین والوں کے لیے، دین کے اداروں کے لیے، مساجد مدارس کے لیے، مخلوق انسانیت کے لیے اللہ اکبر شرمندہ ہو کے سر جھکا کے نہ مانگے بلکہ سینہ تان کے مانگے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، عظمت قرآن، دینی مدارس، نعرہ تکبیر۔ وہ ماں باپ جن کی
کوئی نہیں، اولاد پہلے مر گئی، ماں باپ بے سہارا ہو گئے، ان کے لیے میں مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جوان اولاد نے جن ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیا، علاج میں مریض پڑے، علاج کے لیے ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں، مجھے دے دے یا اللہ۔ اور کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ تیرے رشتہ داروں کے لیے، تیری غریب پھپھی کے لیے، تیری غریب مامی کے لیے، مسیروں کے لیے، ملیروں کے لیے، پھپھیروں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، تیرے پڑوسیوں کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، مجھے دو میں انہیں دوں گا۔ الہ العالمین کیا دے گا؟ وہ ان کو دو گے جو خود دو روٹی کا محتاج ہے، وہ تجھے بدلہ کیا دے گا؟ مجھے دے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ کس کے میں جائے گا؟ خزانے میرے میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تجھے کیا کہہ دے گا؟ کہے گا اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہ تجھے کیا کہہ دے گا؟ کبھی خدا نے مجھے موقع دیا، تیرا احسان چکاؤں گا، لیکن جب میں دیکھوں گا یہ میرے ہاتھ کے اندر دے رہا ہے، پھر میں اعلان کروں گا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو نے مجھے ایک دیا، دن قیامت کا ہوگا، دنیا ساری دیکھے گی، ایک کے بدلے اتنا عطا فرماؤں گا، میدان محشر میں تجھے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ الہ العالمین میں نے یہاں سنا، یہاں سنا، یہاں سنا، لوگ کہتے اے جہاں مٹھا اگلا کے ڈٹھا، دوں یہاں بدلہ وہاں ملے گا۔ فرمایا نہیں نہیں بندے، بدلہ تو میں تجھے وہاں دوں گا، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا تو میں نے آخرت کے جہان کو بنا رکھا ہے، لیکن یا اللہ اس کا عکس مجھے یہاں ملے گا۔ شیشے کے آگے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، آئینہ اس کے آگے، وہ آئینے کے آگے ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، گاڑی بندہ چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اپنا شیشہ اس نے آگے کر رکھا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، لیکن الہ العالمین جب وہ گاڑی ادھر ادھر کرتا ہے، وہ شیشے کا عکس روشنی دوسرے کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ فرمایا او میرا بندہ، اللہ اکبر، دیا مجھے، اللہ اکبر، دے گا مجھے، اجر اس کا میں دوں گا، لیکن دنیا کے اندر میں کیا دوں گا؟ غم تیرے دور کر دوں گا، پریشانیاں تیری دور کر دوں گا، مصیبتیں تجھے دور کر دوں گا، پیسہ مجھے دے، تیرے پیسے کو اسپتالوں سے بچاؤں گا، تیرے پیسے کو عدالت سے بچاؤں گا، تیرے پیسے کو کچہریوں سے بچاؤں گا، چوروں لٹیروں ٹھگوں سے تیرے پیسے کو بچاؤں گا، نقصان والی جگہ سے تیرے پیسے کو بچاؤں گا۔ پروردگار عالم پھر تو مجھے لاکھ دینا پڑے گا، الہ العالمین مجھے 2 لاکھ دینا پڑے گا، یا اللہ 1000 2000 کی ویلیو کوئی نہیں، یا اللہ 50 روپے کی ویلیو کوئی نہیں، یا اللہ 10 روپے کی ویلیو کوئی نہیں، الہ العالمین میں 5000 کہاں سے دوں؟ میری تو دکان کے اندر، میری تو کیبل کے اندر 5000 کا سامان ہے، الہ العالمین اس میں بڑی مشکل سے 500 روپے گھر کے لیے نکلتے ہیں، یا اللہ میں کتنے دوں؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ او میرا بندہ اگر میں 10 مانگوں یا 1 مانگوں، کیا میں کھاتا ہوں کا پیتا ہوں؟ کیا 1 سے میرا گزارا نہیں ہوگا؟ 1000 سے میرا گزارا نہیں ہوگا؟ او میرا بندہ سارے پیسوں میں سے جو سب سے کم حیثیت کا نوٹ ہے میرے راستے میں دینا تیرا کام ہے، دنیا آخرت کے خزانے تیرے قدموں پہ نچھاور کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ یا اللہ ان کے پاس 1 لاکھ تھا، یا 4 لاکھ تھے، یا 50,000 تھا، سب نے دے دیا، میں اپنی جیب میں 50 روپے لے کے بیٹھا، الہ العالمین اس کا کیا بنے گا؟ اس پر بھی کوئی اجر ملے گا؟ الہ العالمین حافظ نواز صاحب محسن المدارس کے آواز پر لوگوں نے لبیک کہہ دیا، اس کو کس پہ ملے گا؟ یا اللہ میرے پاس تو 1 من گندم دانے ہیں، وہ بھی میں نے بازار سے خریدے، اس میں 10 کلو دوں گا یا 15 کلو دوں گا یا 20 کلو دوں گا، کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے اس کی تفسیر میں لکھا، حضرت داؤد علیہ السلام باری تعالیٰ کے دربار میں رض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، قیامت کے دن جس پلڑے کے اندر تو نام اعمال تو لے گا، جہاں میرے اعمال کا میری نیکیوں کا وزن ہوگا، الہ العالمین وہ مجھے پلڑا دکھا دے، وہ میزان عدل دکھا دے، وہ مجھے ترازو دکھا دے۔ فرمایا داؤد تو پلڑے کو دیکھ کے کیا کرے گا؟ کہ الہ العالمین میں دیکھوں گا کتنی نیکیوں اس میں بھری جاتی ہیں، کتنے سالوں کی، کتنے برسوں کی، کتنے دنوں کی، کتنے ہفتوں کی نیکیوں اس میں ڈالی جاتی ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا اے داؤد اگر نیکیوں سے ہی میرے پلڑا نہ بھرنا ہے تو دنیا کو میری رحمت کے بارے میں کون بتائے گا؟ رحیم کون بتائے گا؟ کریم کون بتائے گا؟ مہربانی کی صفت کا پیسے کا پتہ کیسے لگے گا؟ ارحم الراحمین کون کہے گا؟ تھوڑے پہ زیادہ دینے والا کون کہے گا؟ الہ العالمین کیا مطلب؟ فرمایا پہلے پلڑا دیکھ لے بعد میں بتاؤں گا۔ اے داؤد ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، زبان سے نکلا اللہ، غش کھا کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا۔ داؤد
علیہ السلام کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے آپ کی داڑھی کو تر کر دیا. داؤد علیہ السلام کا سر نہ اٹھا. اے داؤد سر جھکا کے کیوں بیٹھا؟ خدا کا پیغمبر ہے, پیغمبروں کی اولاد ہے, تو نے کیا دیکھا جس کی وجہ سے تیرا سر نیچے ہو گیا؟ کہنے لگا یا اللہ معاف کر دے, اس پلڑے کو کون بھرے گا؟ کون سی نمازوں کا سجدہ, کون سی قرآن کی تلاوت, کون سی نماز کی تراویح, رمضان المبارک کی تراویح, کون سی افطاری کے دسترخوان, سحری کے دسترخوان, کون سا صدقہ خیرات بھرے گا؟ یا اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. فرمایا داؤد پلڑا دیکھ کے رو کے دکھا دیا, میری رحمت کو سن کے ذرا ہنس کے دکھا دے. اے داؤد علیہ السلام پلڑا دیکھ لیا, دنیا کو بتا پلڑا کتنا بڑا. فرمایا پلڑے کا سائز حجم اتنا بڑا کہ اس کے نیچے کا جو پینڈا تھا, تھلا تھا, فرمایا اس نے مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی زمین کے اندر ساری چیزیں تھی سب کو چھپا دیا. پھلوں کو, درختوں کو, 7 بر اعظم کو, 7 سمندروں کے پانی کو چھپا دیا. یا اللہ اتنا بڑا پلڑا کون سی نیکی بھرے گا؟ فرمایا نیکی بھرے گی. فرمایا داؤد جا جا عبد الحنان کو پیغام دے دے, یہ پیغام میں اپنے سونے سچے سنکے نبی کو دوں گا, وہ اپنی امت کو پیغام دے گا. اور لوگوں نیکی کرتے وقت میری رحمت کا سہارا لے لینا. نیکی نیکی نہیں بنے گی, پہاڑ بن جائے گی. نیکی نیکی نہیں بنے گی, گیٹو سے بڑا پہاڑ بن جائے گی. الہ العالمین پھر کیا ہوگا؟ فرمایا داؤد دنیا والوں تک پیغام پہنچا دو. عبد الحنان اپنے نبی کے قدموں سے بات لے کر دنیا پور کے غیور مسلمانوں کو, جامع رحیمیہ میں آنے والوں کو پیغام پہنچا دو. جو بندہ میری رضا کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کا دانہ دے دے گا, ایک کھجور دے دے گا, پروردگار عالم اپنی رحمت کے کاملہ کے صدقے اس کھجور کے دانے پر اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا, یہ اتنا بڑا پلڑا ان نیکیوں سے قیامت کے دن بھر جائے گا. جس نے 1,00,000 دیا اس کے کیا کہنے, جس نے 10 لاکھ دیا اس کے کیا کہنے. ایمانداری سے بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا؟ دادے نے دیا, کہاں دیا باپ کو پتہ کوئی نہیں, باپ نے دیا کہاں دیا بیٹے کو پتہ کوئی نہیں, بیٹے نے دیا کہاں دیا پتہ کوئی نہیں. کتنی مانگنے والی دروازے پر آئی تھی. کسی کو گھر والوں نے آٹا دے دیا, کسی کو گھر والوں نے سالن دے دیا, کوئی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی نہ مانگی, کوئی کسی سے فون نمبر نہ مانگا, کوئی لے گیا کوئی لے گئی, کوئی کہاں کی رہنے والی کوئی کہاں کی لے گئی. اوے لوگوں اللہ اکبر, 10 روپے کا نوٹ ہو, 100 روپے کا نوٹ ہو, گھر سے بازار کی طرف گئے کہیں گر گیا, کہتے ہو یار اب کہاں تلاش کروں, اتنا بڑا بازار ہے. جو نیکی تیرے دروازے پر آ کر غریب لے گیا, فقیر نہیں لے گئی. رمضان المبارک میں مسجد میں آ کے چندے کا اعلان کر کر جو تیرے 10 روپے لے گیا تو اسے کہاں تلاش کرے گا؟ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہونا, مشرق مغرب شمال جنوب میں چلا جائے گا. جو صدقہ تو نے سعودیہ میں کیا, جو صدقہ تو نے ہندوستان میں کیا, جو صدقہ تو نے بنگلہ دیش میں کیا, جو صدقہ تو نے کراچی میں کیا, میں اتنا رحیم ہوں, قیامت کے دن جہاں کھڑا ہوگا اس صدقے کا اجر تجھے وہیں پہنچا دیا جائے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ کو دو, اللہ کو دو. یہ ایسا کھاتا ہے, یہ ایسا کوٹ ہے, یہ ایسا بینک ہے جو ڈیفالٹر کوئی نہیں, یہ ایسا بینک ہے خدا کی قسم جان بینک والے بھاگتے کوئی نہیں, بینک بند نہیں ہوتا, سود سے پاک بینکاری ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے دے دو دے دو. الہ العالمین پھر ہمیں کیا ملے گا؟ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان بار بار ہو رہے, کبھی جنت الفردوس کا اعلان ہو رہا, کبھی جنت النعیم کا اعلان ہو رہا, کبھی جنات عدن کا اعلان ہو رہا, کبھی رحمت دو عالم کے پڑوس کا اعلان ہو رہا, کبھی رحمت والے نبی کی رفاقت کا اعلان ہو رہا, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا اعلان ہو رہا. اور میرے عزیزو ہے تو 5,000 ہے تو 10,000, رب کعبہ کی قسم مدرسہ یہ بنے گا, قرآن کی یونیورسٹی بنے گی کہ انشاءاللہ دارالعلوم تو بنے گا. پتہ نہیں کون آئے گا, ادھر سے گاڑی پھر کر کے آئے گی, ادھر سے گاڑی آئے گی, آ کے رک جائے گی, بلتا دیکھ کے کوئی سیمنٹ کا اعلان کر دے گا, بلتا دیکھ کے کوئی بجری کا اعلان کر دے گا. میں راجلپور کے شیخ درخواستی مدرسے میں میرے عزیزو چندے کا میں نے اعلان کیا. ایک حاجی صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے 50 بوری میری طرف سے گندم کی لے لو. میں نے کہا اللہ قبول فرمائے. مجھے ساتھ والے کہنے لگے حاجی صاحب کی 2 شادی ہیں. میں نے کہا حاجی صاحب کوئی دونوں بیویوں کی طرف سے دے دو. کہنے لگے صحیح 150 بوری اور گنو. اللہ اکبر. میں نظارہ لگایا, میں نے کہا حاجی صاحب زندہ باد, اللہ بھلا کرے, اللہ یوں کرے. وہ حاجی صاحب میاں صاحب کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے رونے لگے. کہنے لگے مولوی صاحب مجھے زندہ باد نہ کہے, زندہ باد تو ہے. اور مولوی صاحب میں تو مال لے لے کے پھر رہا تھا, صحیح ٹھکانے لگانے کا پتہ تو نے مجھے بتایا ہے. یہ
مال کئی فیکٹری پہ لگ سکتا تھا، یہ کارخانے پہ لگ سکتا تھا، تو نے قرآن کی اور نبی کے مہمانوں کی اہمیت بتائی تو میرے دل میں آیا اس سے بہترین خرچ کرنے کی جگہ کوئی نہیں۔ مولوی صاحب احسان دے رہے، کل قیامت کے لیے خدا مجھے نوازے گا، میں تیرا بھی نام لے دوں گا، الہی بتلائے اس نے تھا لگایا میں نے تھا۔ آج میرے عزیزوں بڑے بڑے خطبہ اس اسٹیج پر آ کے جلوہ گر ہونے والے، بڑے بڑے وقت کے مجدد آ کر چلے گئے، اللہ اکبر۔ اور لوگوں ہم نے اپنے دماغ کو سمجھا کے سر تو ہلا لیا، اللہ کرے ہمارے اندر دل میں سمجھ میں آ جائے تاکہ دل بھی اللہ کے نام پر ہلنے لگ جائے، اللہ اکبر۔ فقیر کے مانگنے کے بعد اس کے بچے کی میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، میں میرے عزیزوں میں ان کا بیٹا اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہوں، میں خادم ہوں، ان کا احسان ہے علماء کا، ان کا احسان ہے دینی مدارس پر، ان مدرسوں کے لیے انہوں نے چندہ اکٹھا کیا جہاں ہم نے قال اللہ تعالیٰ قال رسول پڑھا، یہ تو مرنے کے بعد میرے عزیزوں اللہ اکبر یاد آئیں گے جب دنیا کہے گی کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، رب کعبہ کی قسم اب عطا اللہ شاہ بخاری کا نام رہ گیا، اللہ اکبر گرج دفن ہو گئی، کہیں میرے عزیزوں شیخ عبداللہ درخواستی کا نام رہ گیا، حافظ الحدیث رہ گئے، لیکن میرے عزیزوں حدیث کا فیض مٹی من مٹی چلا گیا۔ اگر یہی حالت رہی ہم اپنے پیسے سے مکان بناتے رہے، ہم اپنے پیسے سے دکانیں بناتے رہے، کہیں اللہ کو غصہ آ گیا جو ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں دینی مدارس میں، خدا کی قسم یہ ہمارے سے چھن نہ جائے۔ آج دنیا کہتی ہے پاکستان میں کیا ہے، میں کہتا ہوں پاکستان میں جو کچھ ہے وہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ پچھلے دنوں 3 ملکوں کے اندر جانا ہوا، لبنان جانا ہوا، عراق جانا ہوا، شام جانا ہوا، اور لوگوں موبائل کے نقشوں پہ دیکھتے تھے قبلہ کس طرف ہے۔ اللہ کا احسان ہے اپنے گھر کا دروازہ کھولو خدا کے گھر کا دروازہ سامنے آ جاتا ہے، اور لوگوں خدا پاک کی قسم ٹی وی میں قرآن کی تلاوت سنی، جہاں جہاں مسجدوں میں آل اللہ کی قبروں پہ گئے وہاں کی تلاوت مل گئی، ورنہ یقین جانو بغداد جیسے ولی اللہ کے شہر میں قرآن کی تلاوت سننے سے محروم ہو گئے، لیکن وہاں موٹر سائیکل والا، وہاں ٹھیلے والا، وہاں گدھا گاڑی والا جس گلی سے گزرتا ہے کہیں سے تجھے سورہ یاسین کی آواز آتی ہے، کہیں سے رحمان کی آواز آتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، ایک محنت کرنے والے، ایک کے پاس علم ہے، ایک کے پاس مال ہے۔ میں یوں نہیں کہتا کہ مال والوں کے پاس علم نہیں، علم والوں کے پاس مال نہیں، لیکن امت کا بیشتر طبقہ علم والا ہے، بیشتر طبقہ مال والا ہے۔ آ جاؤ ہم اپنی محنتیں لے کے آ رہے ہیں تو اپنا مال لے کے آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں خدا کے دین کی بغاوت کہاں ہوتی ہے۔ محنت ہم کر کے دکھائیں گے، ہم کسر نہیں چھوڑیں گے، ہم صبح 5 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک مدرسے کا دروازہ کھول کے بیٹھیں گے، اپنے بچے لے کے آؤ، اپنی گندم لے کے آؤ، اللہ اکبر، اپنا مال لے کے آؤ، پھر میرے عزیزو 1000 دو، 2000 دو، 5000 دو، 10,000 دو، پھر 1 سال خاموش ہو کے بیٹھ جانا، ہمارے پہ انگلی نہ اٹھانا، احتساب کا عمل نہ لانا، ہمارے سے اپنے دیے کی پوچھ گچھ نہ کرنا، پھر جب سالانہ جامعہ رحیمیہ کا جلسہ آئے گا ہم اشتہارات کے ذریعے دعوت دیں گے، ہم ٹیلی فون میسج کے ذریعے دعوت دیں گے، ہم کارڈ بیچ کے آپ کو دعوت دیں گے، آپ کا نام لکھیں گے، مہمان خصوصی کے طور پہ آپ سے کرسیاں لگوائیں گے، آپ کو بٹھائیں گے، مدرسے کی پسماندگی کی حالت کو برداشت کر کے آپ کے لیے کھانا بھی پکائیں گے، پھر ہم 500 آدمی 50 سے نہیں، بند کمرے میں 4 آدمی بٹھا کے نہیں، ہم پورے دنیا پور اور آس پاس کے مضافات کو بلائیں گے، پھر کہیں گے حاجی صاحب نے تُنہیں 3 لاکھ دیا تھا، میاں صاحب نے تُنہیں 50,000 دیا تھا، بھائی صاحب جو آپ نے 1050 روپے دیے تھے جو آپ نے 100 دیا تھا، اٹھو ہمارے سے پوچھو وہ پیسے کہاں گئے؟ اللہ کی قسم وہ پیسے کے بدلے رجسٹر نہیں دکھائیں گے، پیسے کے بدلے بینک کی آپ کو سلپ نہیں دکھائیں گے، آپ پوچھے پیسہ کہاں گیا؟ ہم بدلے میں قرآن کا حافظ دکھائیں گے، ہم بدلے میں عالم دکھائیں گے، ہم بدلے کے اندر عالمہ فاضلہ دکھائیں گے، ہم بدلے کے اندر آپ کو شیخ الحدیث دکھائیں گے۔ اور لوگوں تم اپنے گھر کے اندر پورے سال کی گندم رکھتے ہو، کوئی 30 رکھے، کوئی 40 رکھے، کوئی 50 رکھے، گندم کے اندر کیڑے مار گولیاں ڈالتے ہو، پھر میرے عزیزو گندم کا ڈھکنا کھول کے دیکھتے ہو، کہتے ہو ہاں کیڑا لگ گیا، اللہ اکبر، تیری بیوی، تیری ماں، تیرے گھر والے 50 من گندم نہ سنبھال سکے سہولتوں کے ہوتے ہوئے، ہم نے تیری 1 سال کے اندر
ایک گندم کو محفوظ کروا کے دکھایا۔ اللہ اکبر، آپ نے گندم کا توڑا دے دیا، ہم نے قبر کا چراغ بنا کر تمہارے حوالے کر دیا۔ آپ نے گندم کا توڑا دے دیا، ہم نے جنت الفردوس کا محل بنا کے تمہارے حوالے کر دیا۔ تم نے 1 من گندم دی، 1000 دی، اللہ اکبر، ہم نے جنت الفردوس کی، جنت الفردوس کا تاج بنا کر تمہارے حوالے کر دیا۔ اگر یہ کارکردگی آپ کو ہماری اچھی لگتی ہے تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہم نے ہاتھ پھیلا دیے، اور آج پھر ہمارا ساتھ دو۔ اگر میرے عزیزو یا سینما گھر بننا ہے تو آپ کا جوتا ہمارا سر، اگر یہاں کوئی کھیل کود کا ادارہ گراؤنڈ بننا ہے تو آپ کا ہاتھ ہمارا منہ، اگر میرے عزیزو اگر قرآن کا ادارہ بننا ہے